بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 16 نومبر 2024 کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہمارے سامنے کوشش اور کاوش کے بعد لایا گیا، اور اس کی تلاش جاری تھی، اور نومبر کے آغاز میں اس کا کھوج لگا لیا گیا تھا۔ اور اصل قصہ یہ ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے رد عیسائیت میں ایک رسالہ لکھا تھا، اور اس رسالے کو پڑھنا اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ پہ جو الزام لگایا گیا تھا اس الزام کو دور کرنا تھا۔ برہان بہت عظیم رسالہ بر صغیر پاک و ہند میں ہندوستان کے فخر کے لیے جو رسالے یہاں سے اہل علم سے ہمیشہ خراج وصول کرتے رہے اور ہمیشہ کے لیے علم کو پروموٹ کرتے رہے، وہ چند ایک تھے۔ حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے المعارف اس کو زینت بخشی تھی۔ تھانہ بھون کی خانقاہ سے حضرت مولانا تھانوی نفر اللہ مرکزہ کے ہاں سے امداد رسالہ جو نکلتا تھا، اس نے اسی طرح ایک رسالہ حضرت مولانا سعید احمد اکبر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی شروع کیا تھا۔ حضرت مولانا سعید احمد اکبر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت بہت تھوڑی ہوئی، لیکن لاہور جامعہ مدنیہ میں وہ کبھی کبھار تشریف لاتے تھے، اور اس زمانے میں ان کی زیارت نصیب ہوئی تھی۔ مولانا سعید اکبر آبادی رحمۃ اللہ علیہ خاندانی اعتبار سے بہت متمول تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا تھا، اور ان کے والد نے اپنا یہ بیٹا تعلیم کے لیے وقف کر دیا تھا، اور وہ دیوبند میں حضرت مولانا سید انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب دارالعلوم میں آگے پیچھے کے سالوں میں حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ بھی تعلیم حاصل کر رہے تھے، اور یہ وہ دور تھا جب حضرت مولانا سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شادی ہوئی، اور ان کے ولیمے میں دیوبند سے ان کے استاد شیخ الحدیث حضرت مولانا سید انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ بڑی بڑی شخصیات حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب اس اپنے شاگرد کے ولیمے میں اکبر آباد گئے تھے، اور تاروں نے ایک ہی جگہ پہ اتنے بڑے بڑے علم کے چاند اور سورج
کم دیکھے تھے کہ ان کا بھی اجتماع ہو۔ دارالعلوم میں اگرچہ ملتے تھے لیکن بہرحال وہ ساری جماعت رحمہم اللہ اکبر آباد گئی تھی، اور پھر حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ڈابھیل جانے کا فیصلہ بھی وہیں ہوا تھا۔ مولانا سعید احمد صاحب اکبر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ شروع کیا تھا برہان، اور ہم پوری کوشش چند برس سے کر رہے ہیں کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ برہان جب وہ جاری ہوا تھا اس دن سے لے کے اب تک جتنے شمارے اس کے چھپے ہیں وہ پورا ریکارڈ ندوہ کی لائبریری میں ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہی کا بہت بڑا احسان ہے کہ 60-70% کام اب تک ہو چکا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید ہے کہ اس کی توفیق شامل حال ہوگی، اور شاید 1 سال کے اندر اندر یہ پروجیکٹ پورا ہو جائے۔ اسی سلسلے میں ہم برہان کا وہ شمارہ جو رجب 1357 ہجری میں اس وقت ستمبر 1938 کا مہینہ تھا، برہان رسالے کی محنت میں وہ دیکھ رہے تھے کہ کسی طرح یہ رسالہ ایک ایک پرچہ اس کا دیکھا جائے اور اہل علم کے لیے مرتب کیا جائے۔ تو ستمبر 1938 میں برہان کی پہلی جلد شمارہ نمبر 3، اس میں علمی اطلاعات کہ سعید احمد اکبر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کافی وسیع المطالعہ تھے، تو وہ اپنے رسالے میں ایک عنوان کے تحت لکھتے تھے اور اس کا نام تھا شؤون علمیہ۔ شؤون علمیہ کا مطلب یہ کہ جو نئی نئی چیزیں ان کے علم میں آتی رہتی تھیں وہ ان پر ایک مختصر سا نوٹ لکھتے تھے۔ چنانچہ اس شمارے میں ستمبر 1938 میں مطالعہ کرتے ہوئے معلوم ہوا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب احیاء علوم الدین میں سیدنا مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے اقوال جو کثرت سے نقل کیے ہیں، جنہوں نے بھی احیاء کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ کس طرح سیدنا مسیح علیہ السلام کے مسلسل اقوال وہ ذکر کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں۔ اندلس کے جو مستشرق تھے ایزن، انہوں نے احیاء سے ان تمام کوٹیشنز کو لیا جس کا انتساب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف امام غزالی نے کیا تھا۔ ان کا رسالہ جب نظر سے گزرا تو پریشانی یہ ہوئی کہ انہوں نے کہا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا مسیح علیہ السلام پر معاذ اللہ بہتان باندھا ہے، اور مسیح علیہ السلام نے کبھی وہ جملے نہیں کہے جو غزالی نے احیاء میں ذکر کیے ہیں رحمہ اللہ، اور واضح الفاظ میں لکھا کہ 2 جملے کل ایسے ہیں
جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت ثابت ہوتی ہے، اور کوئی بھی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کی۔ اہل علم کو تلاش ہوئی، جیسے اس رسالے کی ندوہ والوں کو تلاش ہوئی کہ آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، عیسائیت پر دفاع کرتے ہوئے ایزن نے جو الزام امام غزالی رحمۃ اللہ پہ لگایا ہے، اور غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سے اقوال نقل کیے ہیں اس کے ثبوت میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا تھا، آخر غزالی کو یہ سارے اقوال ملے کہاں سے رحمہ اللہ؟ اس پہ تحقیق شروع ہوئی، اور اس تحقیق میں فرانس کے ایک بہت بڑے مستشرق تھے میسینیون عربی میں پڑھا تھا، اسی طرح انگلش میں بھی۔ اب فرینچ تلفظ اس کا کیا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں۔ وہ 1883 میں پیدا ہوئے تھے، اور 1962 میں ان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے انٹرفیتھ جو ہے اس میں بڑا کام کیا، اور انہوں نے بدالیہ موومنٹ بھی چلائی تھی، اور ان کا بہت بڑا حصہ اس میں تھا کہ اسلام میں روحانیت کو زندہ کیا جائے، خانقاہوں کے نظام بنے، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے یہ بھی چاہا کہ اسلام میں جو صوفیہ ہیں ان کی تعلیمات کو اجاگر کیا جائے۔ چنانچہ یہ مشہور مستشرق تھے، اور انہوں نے منصور حلاج پر بہت کام کیا۔ جب پیرس گئے اور کئی مرتبہ جانا ہوا، تو ان کی قبر پہ بھی جانا ہوا کہ ایک عظیم انسان کہاں سویا ہوا ہے، جس کی قوم نے اس کی قدر کی، اور اس قوم نے، فرانسیسیوں نے، اپنے اس مشہور صاحب علم ہستی کو، اس کے کاموں کو محفوظ رکھا اور فائدہ اٹھایا۔ چنانچہ پہلی مرتبہ انہوں نے یہ خبر دی کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے، اور منصور حلاج پہ شاید 10 جلدوں کے قریب ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے، یا مختلف رسائل بھی ترتیب دیے۔ تو میسینیون انہوں نے اس کتاب کا کھوج لگایا، اور انہوں نے یہ بات لوگوں کو بتائی کہ سیدنا مسیح علیہ السلام ان کا ایک رسالہ ہے، اور وہ پیرس کی یونیورسٹی سوربان SORBONNE، تو انہوں نے یہ بتایا اس یونیورسٹی میں وہ رسالہ بھی تھا۔ چنانچہ یہ یونیورسٹی بھی دیکھنے گئے، اور اس کا شاندار کتب خانہ بھی ملاحظہ کیا، اور فرانس کی پیرس میں جو نیشنل لائبریری ہے اس کی ممبرشپ بھی حاصل کی۔ چنانچہ وہاں کے ریکارڈ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ہمارا نام اور جو کچھ انہوں نے مانگا تھا وہ کاغذات امید نہیں کہ اب تک اس یونیورسٹی، اس لائبریری کے ضائع ہوئے ہوں۔ چنانچہ یہ رسالہ
جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، اور 800 سال تک دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کی نظر سے اوجھل رہا، انہوں نے اس رسالے کو ڈھونڈ نکالا اور میسیونیون نے لوگوں کو بتایا کہ تمہارے بڑے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ عیسائیت کے رد پہ موجود ہے۔ اس رسالے کو چھپوانے کے لیے پھر انہوں نے کام کیا اور کوشش کی کہ یہ رسالہ کسی طرح چھپ جائے، حتیٰ کہ 1939 میں یہ رسالہ ایروکس، یہ فرینچ تھے، ایروکس پبلیکیشنز، انہوں نے پیرس سے اس رسالے کو چھاپا۔ پہلی مرتبہ 1939 میں یہ رسالہ آیا اور اس کی اطلاع مولانا سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو 38 میں کسی طریقے پہ مل چکی تھی، یہی انکشاف انہوں نے کیا تھا، اور 39 میں یہ رسالہ چھپا اور سامنے آ گیا، اور جو لائبریری ہے ڈی ای اورینٹ ایل، یہ مسموطہ ہے ORIENT، اس لائبریری نے لبنان والوں سے مل کے پھر 1999 میں چھاپا۔ تو پہلی مرتبہ ایروکس انہوں نے چھاپا، یہ فرینچ پبلیکیشنز والوں نے 1939 میں، اور پھر دوبارہ یہ رسالہ چھپا لبنان میں، اور لبنان والوں نے عربی میں اس کو چھاپا، اور جو دوسرے لوگ تھے اورینٹ، انہوں نے ڈی ای اورینٹ، انہوں نے اسے فرینچ زبان میں ترجمہ کر کے چھاپا، اور یہ رسالہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیفات میں شامل کیا گیا، اور اس اطلاع کا سہرا اس فرینچ پروفیسر کے سر بنتا ہے کہ اس نے سب سے پہلے لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کیا، اور پھر جب تحقیق شروع ہوئی تو معلوم ہوا کہ یہ رسالہ استنبول یونیورسٹی میں بھی پایا جاتا ہے، اور اس میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو کچھ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے وہ سب کا سب وہاں سے ثابت ہوتا ہے، اور سیدنا مسیح علیہ السلام کے چاہنے والے اب اس بات پہ شرمندہ نہیں ہیں کہ وہ جو اندلس کا مشہور مستشرق تھا ایزن، اس نے جو کچھ کہا تھا اب وہ الحمدللہ جھوٹ ثابت ہوتا ہے، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سچے قرار پاتے ہیں۔ چنانچہ اس رسالے کی تلاش تھی، اس رسالے کا نام ہے الرد الجمیل لإلہیت عیسیٰ بصریح الانجیل، انجیل کی تصریحات، انجیل نے جو کچھ کہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، یعنی مطلب یہ کہ انجیل سے جو ثبوت ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ اپنے آپ کو خدا نہیں کہتے تھے، اور اس کو جو بعد والوں نے اس نظریے کو پروموٹ کیا انہوں نے تحریف اور غلطی سے کام لیا۔ یہ جو الہیت مسیح علیہ السلام ہے اس کا میں رد لکھ رہا ہوں بہت خوبصورت طریقے پہ، الرد الجمیل لإلہیت عیسیٰ بصریح الانجیل، انجیل کی روشنی میں سیدنا مسیح علیہ السلام کی خدائی کے دعوے کا انکار، اور وہ جو کچھ لکھا عیسائیوں نے اس کا بہت اچھا رد، یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ مل گیا ہے، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے
اس میں بہت سی چیزیں انہوں نے تحریر فرمائی ہیں۔ تو یہ ابھی ملا تھا تو خیال آیا کہ ہم اس پہ ریکارڈنگ بھی کرا دیں، اور جب اسے پڑھا جتنا بھی تو احساس ہوا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر اس پہ بھی بہت اچھی تھی۔ یہ ہے وہ رسالہ جو اب جلد کر کے چند دنوں میں انشاءاللہ ندوہ کی بہت وقعی اور عظیم لائبریری کا حصہ بنا دیا جائے گا۔ یہ رسالہ اب بھی اس قابل ہے کہ اس پہ کام کیا جائے۔ اور ایک سوال حضرت مولانا سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود سے پیدا کیا، اور بہت اچھا، کہ سوال یہ ہے کہ ان اقوال کے متعلق امام عالی مقام نے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہاں لکھے ہیں، یہ انہوں نے لیے کہاں تھے، کہاں سے لیے تھے؟ تو یہ جو پروفیسر ہیں انہوں نے اس پہ لکھا ہے کہ 495 ہجری کے قریب جب حضرت تشریف لے گئے تھے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بیت المقدس میں، اور مدرسہ مستنصریہ بغداد کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا، تو وہاں پہ وہ ایک مرتبہ سکندریہ بھی گئے تھے۔ تو یہاں ان کو انجیل کا عربی ترجمہ ملا ہوگا، اور انہوں نے انجیل کے اس عربی ترجمے سے فائدہ اٹھایا، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے انجیل کو پڑھا، اور پڑھ کر وہاں سے یہ ساری چیزیں حاصل کی، اور یہ رسالہ مرتب ہوا۔ اس رسالے کے متعلق اب اگلی بات یہ ہے کہ مصر سے ایک رسالہ نکلتا ہے، الہلال نکلتا تھا، اور الہلال تک ہماری رسائی ہوئی تو ہے، لیکن اس کا پورا ریکارڈ مل جائے اور اس کو ندوہ میں منتقل کر دیا جائے، تاکہ آئندہ آنے والی نسلوں میں اس کام کو پورا کیا جا سکے، وہ بہت لمبا کام ہے، اور اس کے لیے لاکھوں روپے کا بجٹ ہو، تب جا کر الہلال اس لائبریری میں آئے، اور ممکن ہے کہ ہماری آئندہ نسلیں اللہ کرے وہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ الہلال میں ایک مضمون بنت الحارث کے نام سے چھپا ہے۔ حارث صاحب کی صاحبزادی رحمہم اللہ، انہوں نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب پر بحث کی ہے، ریسرچ کی ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ میں خود استنبول گئی ہوں، اور میں نے وہاں جا کر یہ جو رسالہ ہے امام غزالی رحمۃ اللہ نے جو لکھا ہے، اس کو میں نے پڑھا ہے، اور انہوں نے اس پہ لکھا بھی ہے، تنقید بھی کی ہے، اور انہوں نے اس رسالے کو اسکندریہ سے انجیل لا کے اس میں سے التقاط کیا گیا، چنا گیا، غزالی رحمۃ اللہ وہاں سے حوالے لیے، اس پر بھی بحث کی ہے۔ وہ جو ترجمے والا نسخہ تھا، اب کرنے کا کام اس میں یہ ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ کے اس نسخے پر سب سے پہلے کام کیا جائے کہ یہ نسخہ کیسا ہے، کہاں کہاں اس کے نسخے دنیا میں موجود ہیں۔ دوسرا، اس رسالے پر کام کرنے کا بچوں یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ہمت کرے، محنت کرے، تو وہ انجیل کا نسخہ ڈھونڈنا چاہیے جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو ملا ہوگا، وہ جو ترجمہ ہوا ہوگا اس وقت میں عربی میں انجیل کا، وہ انجیل تلاش کی جائے کہ اب اس زمانے میں ملتی ہے، پھر اس انجیل کی اصل، پھر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی جو اس نے اقوال دی ہیں وہ، اور پھر وہ اندلس کا جو مستشرق ہے اس کا رد، اور بنت الحارث نے جو اشکالات کا اظہار کیا ہے اس کا بھی رد لکھنا چاہیے۔ یہ 4 کام ہیں جو اس رسالے پہ کیے جانے کے قابل ہیں کہ کوئی آدمی اس پہ ڈاکٹریٹ کرے، یا کوئی آدمی علمی طور پہ ان مسائل کو حل کرے۔ الرد الجمیل، امام غزالی رحمۃ اللہ کے جو رسالہ اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے، اس رسالے میں اس کے آخر پہ ایک اور اضافہ ہوا ہے، اور وہ اضافہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری کتاب ہے، اور دوسری کتاب جو ہے ان کی وہ ایھا الولد، بچے، لڑکے، میری سن۔
تو یہ رسالہ جو ہمارے پاس نسخہ ہے اس کے 46 صفحات ہیں، اور 46 صفحات میں یہ رسالہ مکمل ہوا ہے۔ اور اس کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا رسالہ بھی اس کے ساتھ ہے، فرانسیسی سے وہ ترجمہ بھی کیا گیا ہے، ایھا الولد۔ یہ تو امام غزالی رحمۃ اللہ کا رسالہ تھا، اور غزالی رحمۃ اللہ کے اس رسالے کا ترجمہ فرینچ میں بھی ہوا ہے، انگلش میں بھی ہوا ہے، دنیا کی مختلف زبانوں میں یہ ہوا ہے۔ ہمارے پاس اس وقت جو نسخہ ہے یہ استنبول ترکی کا چھپا ہوا ہے، اور یہ ان کا مکتبہ وہ ہے جو مکتبۃ الحقیقہ یا حنفیہ کے نام سے ہے۔ یہاں پہ پرنٹ میں تھوڑی سی نہیں، مکتبۃ الحقیقہ، مکتبۃ الحقیقہ میں بہت نادر، بہت نایاب کتابیں یہ ترک چھاپتے رہتے تھے۔ اب معلوم نہیں ہے یا نہیں ہے، مگر جب ہم گئے تھے تو اس وقت ان کے ہاں بہت چیزیں ایسی ملتی تھیں۔ ہمارے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحفہ اثنا عشریہ بھی انہوں نے چھاپی تھی۔ اور مکتبہ حقیقہ جو ہے دارالشفقہ ایک جگہ تھی فاتح استنبول میں، فاتح کے قریب، وہاں پر یہ اس وقت قائم تھا 1435 ہجری۔ اب دیکھ لیجئے تو 11 سال ہوتے ہیں، اس وقت انہوں نے یہ رسالہ چھاپا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ انتظار اور محنت کے بعد یہ رسالہ امام غزالی رحمۃ اللہ کا مل گیا، اور ایھا الولد یہ بھی مل گیا۔ اب لوگوں کو چاہیے کہ وہ ہمت کریں، اس پہ کام کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پہ ڈاکٹریٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو الہلال رسالہ ہے، اب کوشش جاری ہے کہ الہلال رسالہ کسی طرح ندوہ کی لائبریری میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ اتنے اسباب و وسائل مہیا کر دے تو پاکستان میں رہنے والے، یہاں پر ڈاکٹریٹ کرنے والے ہمارے وہ مخلص عزیز طلباء اور بچے جن کو پڑھنے کی دھن سوار ہو اور جن کو پڑھنے کی لگن رچی بسی ہوئی ہو، ان کے لیے بڑا موقع ہے کہ وہ ان نوادرات سے فائدہ اٹھائیں اور دنیا میں بھی نام بنے، اور اللہ تعالیٰ اگر قبول فرما لیں تو آخرت کو اچھا کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔